بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلی علیہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم خلاصۃ القرآن میں پارہ نمبر 7 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم نصیب فرمائے اور قرآن مجید کے ساتھ وابستگی نصیب فرماتے ہوئے ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پارہ نمبر 7 کی ابتدا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ کے الفاظ سے ہوتی ہے، اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اور جب سنتے ہیں قرآن جو اتارا گیا رسول کی طرف، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں کہ چھلک رہی ہوتی ہیں آنسوؤں سے، اس لیے کہ پہچان لیا انہوں نے حق کو، کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، پس تو لکھ لے ہمیں اسلام کی صداقت کی گواہی دینے والوں میں۔ محترم سامعین، اس سے پہلے چھٹے سپارے میں آپ نے یہ سماعت فرمایا تھا کہ بعض نصارہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی وہ نصارہ، وہ عیسائی کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے راستے پر گامزن تھے۔ یہاں پہ اس آیت میں ابن جریر کے قول کی تائید ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں نصارہ سے مراد وہ مخصوص گروہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا پابند تھا اور عبادت اور ذکر الہی میں مشغول رہتا تھا، اور جب حق اور ہدایت کی روشنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر میں دیکھی تو فوراً ایمان لے آئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد اگلے رکوع میں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اے ایمان والو نہ حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو جنہیں حلال فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اور نہ حد سے بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ ان آیات میں کس چیز کو حلال یا حرام کیا گیا ہے، یہ اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس حوالے سے مسلمانوں کو بتایا گیا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ چند صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام، جن میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے، وہ حضرت عثمان بن مظعون کے گھر میں جمع ہوئے اور وہ یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ وہ ہمیشہ روزہ رکھا کریں گے، ساری رات عبادت میں گزاریں گے، بستروں پر نہیں سوئیں گے، گوشت گھی وغیرہ نہیں کھائیں گے، عورتوں اور خوشبو سے بالکل اجتناب کریں گے، اونی لباس پہنیں گے اور دنیا سے قطع تعلق کر لیں گے۔ تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا وہ آپ سماعت فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہارے نفسوں کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو، راتوں میں جاگ کر عبادت بھی کرو اور آرام سے سو بھی، کیونکہ میں رات کو جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، گوشت اور گھی بھی کھاتا ہوں اور اپنی ازواج سے بھی مقاربت کرتا ہوں، تو جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ میری جماعت سے نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اسلام، چونکہ اسلام ایک ایسا معتدل دین ہے جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے اور نہ ہی غلو ہے نہ ہی کمی کوتاہی، اس لیے اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ پاکیزہ چیزوں سے اجتناب کو تقوی اور کمال کا سبب سمجھا جائے۔ اس کے بعد جو آیات ہیں ان میں آپ جن چیزوں کا مطالعہ کریں گے وہ ہے کہ قسم کے حوالے سے یہاں بیان کیا گیا کہ قسم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لغو قسم کیا ہے کہ کوئی شخص کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اپنے خیال کے مطابق سچی قسم کھائے، حالانکہ وہ کام اس کے گمان کے خلاف تھا، البتہ ایسی قسموں پر میں کفارہ کی صورت میں مواخذہ ہوگا جو مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کھائی جائیں اور پھر انہیں پورا نہ کیا جائے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شراب، جوا، بت اور جو جوئے کے حوالے سے جو تیر وغیرہ استعمال کیے جاتے تھے ان کو قطعی حرام کہا گیا اور شیطانی عمل کہا گیا کہ یہ شیطانی عمل ہے، ان کے ذریعے شیطان مومنوں کے دلوں میں بغض و عداوت کے بیچ بوتا ہے اور انہیں اللہ کی ذکر اور نماز سے روکتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پہ احرام کی حالت میں خشکی کا جو شکار ہے اس کے بارے میں حکم آیا کہ وہ جائز نہیں، البتہ سمندر اور دریا میں رہنے والے جانوروں کا شکار حالت احرام میں بھی جائز ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ
احرام کی مناسبت سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام یعنی کعبہ اور شہر حرام کا بھی تذکرہ کیا۔ یہ کعبہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے گرد و پیش کے علاقے کو حرم قرار دیا ہے۔ اس کی حرمت اور امن کا اندازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے ہوتا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم میں دیکھ لوں تو اس وقت تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ وہ حرم کی حدود سے باہر نہ نکل جائے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین کے ایک فعل کا تذکرہ آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے بہت سارے جانور اپنے پاس سے ہی جو ہے انہوں نے حرام قرار دے رکھا تھا اور ان کے لیے مخصوص نام بھی تجویز کر رکھے تھے۔ مثال کے طور پر بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام۔ تو آیت نمبر 103 میں اس کو بھی واضح بتا دیا کہ یہ مشرکین کا جھوٹ اور افطرا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی بھی جانور کو حرام قرار نہیں دیا ہوا۔ حلال و حرام کے ان مسائل کے بعد قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی، جب تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ انبیاء کے ساتھ سوال و جواب کے تناظر میں یہاں پہ حضرت عیسیٰ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ تفصیلی طور پر بیان کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد دلائے گا، اور ان احسانات میں مائدہ والا قصہ بھی مذکور ہے، یعنی کہ مائدہ یعنی جب ان کے حواریوں نے ان سے کہا تھا کہ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ یعنی دسترخوان نازل فرمائے، یعنی ایسا دسترخوان جس میں کھانے پینے کی مختلف آسمانی نعمتیں سجی ہوئی ہوں۔ اسی قصے کے حوالے سے اس صورت کا نام جو ہے وہ مائدہ رکھا گیا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند معجزات کا یہ بھی یہاں پہ ذکر ہے، اور پھر سب سے آخر میں قیامت کے دن کی منظر کشی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو اختتام پذیر فرما دیا۔ اس کے بعد سورہ انعام آتی ہے۔ سورہ مائدہ کے بعد 7ویں پارے کے دوسرے پاؤ میں اب سورہ انعام کا آغاز دیکھیں گے۔ اس صورت میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں میں عام طور پر 3 بنیادی عقائد سے بحث کی جاتی ہے، یعنی توحید، رسالت اور آخرت۔ اور اس صورت کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مشرکین کے غلط عقائد کی تردید کے لیے تقریر اور تلقین دونوں اسلوب اختیار کیے گئے ہیں۔ اسلوب تقریر کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت و عظمت کے دلائل کو ایسے مسلم اصولوں کے صورت میں پیش کیا جاتا ہے کہ ان کا انکار ایسا انسان کر ہی نہیں سکتا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم اور عقل صحیح سے نوازا ہو۔ اور اس کے بعد پھر آپ جو چیز یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں گے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت ہر کسی نے کی، ان کے گھر سے بھی ان کی مخالفت ہوئی، ان کے قبیلے سے بھی ان کی مخالفت ہوئی، اور یہاں پہ ان کے لیے کہا گیا کہ ان کے باپ آزر نے جو ہے وہ ان کی سب سے زیادہ مخالفت کی۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو اختلافی مسئلہ ہے، اس لیے میں آپ سے بس اتنا عرض کرتا جاؤں گا کہ یہاں پہ جو باپ کا نام لیا گیا ہے اس حوالے سے مختلف روایات ہمیں ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ یہاں پہ اس سے مراد جو ہے وہ ان کے والد نہیں ہیں بلکہ ان کے چچا ہے۔ یہاں پہ جو باپ کا لفظ استعمال کیا گیا، یہ باپ کا لفظ چچا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ چونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے اس لیے اس میں زیادہ بحث پر نہیں جاؤں گا، لیکن دلیل کے طور پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ان کے چچا تھے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات والمشرکون نجس، کہ میں ابتدا سے آخر تک پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک خواتین کی رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا ہوں، اور مشرک جو ہیں وہ نجس ہیں۔ اس صورت میں بس آپ یہ 3 احکامات ہی ملاحظہ فرمائیں گے۔ ایک تو یہ ہے توحید، رسالت اور آخرت، اسی کے دلائل کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے، اور یہاں پہ آپ یہ تذکرہ بھی پائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ جو ڈوبنے والا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور اسی طریقے سے جب چاند کو دیکھا اس کے بارے میں بھی کہا کہ جو واپس ڈوب جاتا ہے اور واپس آتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس صورت میں آپ انہی چیزوں کو ملاحظہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ